صلاۃ فجر چھوڑنے کا ایک نقصان یہ ہے کہ انسان پورے دن سستی، کاہلی اور ایک طرح سے پریشانی اور نفسیاتی طور پر مریض اور برا شخص ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے، یاقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم اذ هو نام ثلاث عقد، جب انسان سوتا ہے رات میں تو شیطان اس کے سر پر، اس کی گدی پر، پیچھے کے حصے پر 3 گرہیں لگاتا ہے، اور 3 گرہوں کو لگانے کے بعد اس پر اپنے ہاتھ کو رکھتا ہے اور کہتا علیک لیل طویل، آرام سے ایک لمبی نیند سو جاؤ۔ اب انسان اگر رات میں آیت الکرسی پڑھ کر نہیں سویا، معوذتین پڑھ کر نہیں سویا، سورہ فاتحہ پڑھ کر نہیں سویا، اور بھی جو اوراد و وظائف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں نہیں پڑھا، تو ظاہر سی بات ہے رات میں شیطان کا حملہ اس پر ہوتا ہے، اور خواب کی شکل میں وہ ڈرے یا اسی طرح سے شیطان کی آغوش میں اس کی پناہ میں آتے ہوئے وہ خراٹے کی نیند سوتا ہے اور فجر غائب کرے گا۔ لیکن اگر انسان دعائیں پڑھ کر سوتا ہے اور شیطان اپنا یہ عمل گرہوں والا 3 گانٹھ لگانے والا کرتا ہے، چنانچہ کہتے ہیں فَإِنِ اسْتَيْقَظَ، اگر وہ فجر میں اٹھتا ہے اور دعائیں پڑھتا ہے بیدار ہونے کی، تو ایسی صورت میں اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ فَإِن تَوَضَّأَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، وضو کرتا ہے تو اس کی دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ فَإِن صَلَّى إِنْ حَلَّتْ عُقَدٌ كُلُّهَا، اور جب فجر کی نماز ادا کرتا ہے تو اس کی ساری گرہیں کھل جاتی ہیں۔ فَأَصْبَحَ طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلًا، یہ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ جب نماز پڑھ کر فارغ ہوتا ہے تو وہ ایک پاکیزہ نفس کا مالک ہوتا ہے، ایک مطمئن اور خوشحال انسان کی شکل میں دن کے بقیہ ایام کو گزارتا ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتا، فجر کو سو کے گزار دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو وہ ایک سست، کاہل، مریل اور انتہائی مریض انداز میں اپنے دن کو گزارتا ہے، اور اس کا اندازہ چاہے بے برکتی کے ناحیے سے ہو، سستی و کاہلی کے ناحیے سے ہو، اس کا اندازہ مسلسل فجر کی نماز چھوڑنے والوں کے ہاں دیکھی جا سکتی ہے۔ صلاۃ فجر چھوڑنے کا ایک نقصان یہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے اندر ایسے شخص کو عذاب ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر لمبی روایت ہے سمرہ بن جندب سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں 2 فرشتے لے کے جاتے ہیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زناکاروں، سود خوروں اور اسی طرح سے جھوٹی افواہوں کو عام کرنے والوں کے انجام کو آپ دیکھتے ہیں، بدکاروں کو دیکھتے ہیں کہ یہ خندق میں ایک تندور میں ننگے ہیں اور آگ آ کر ان کے شرمگاہ کو جلاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولنے والے کو دیکھتے ہیں کہ اس کے منہ کو پھاڑا جا رہا ہے، ناک کی طرف، منہ سے ناک کی طرف، کان کی طرف، آنکھ کی طرف لے جایا جا رہا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کے اندر افواہیں، جھوٹی خبروں کو عام کرتا تھا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سود خوروں کے لیے خون کی دریا میں تیرتے ہوئے دیکھا، اور یہ سود خوروں کے انجام کو آپ نے بتایا ہے۔ لیکن ایک چوتھی چیز جس کا تعلق صلاۃ فجر کی غفلت سے متعلق ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا مستلقیاً علی قفاہ، وہ اپنی گدی کے بل سر رکھ کر کے سو رہا ہے، وآخر قائم علیہ بصخرہ یہوی بہا علی راسہ، اور ایک شخص اس کے سرہانے، اس کے سر کے پاس کھڑا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک چٹان، ایک پتھر ہے جس سے وہ اس کے سر پر مارتا ہے، کیونکہ نیند کا غلبہ سر میں۔ یہوی بہا علی راسہ فیشدق رأسہ فتدحور الحجر، اس کا سر اس کے جسم سے جدا ہو جاتا ہے اور پتھر لڑھک کر کے دوسری طرف جاتا ہے۔ جب وہ پتھر کو لینے آتا ہے فیاخذہ فلا یرجع حتی یعود علی راسہ، ابھی پتھر لے کر واپس نہیں ہوتا کہ اس کا سر اس کے جسم سے جڑ جاتا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک قائم رہے گا کہ پتھر سے اس کے سر کو مارا جائے گا، پتھر لینے جائے گا، سر دھڑ سے جدا ہوا پھر آئے گا، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے یہ منظر جب دیکھا تو آپ پریشان ہوئے، پوچھا یہ کیا ہے؟
تو فرمایا جبریل امین نے ھذا الذی یاخذ القرآن ویرفضہ وینام عن الصلاۃ المکتوبہ، یہ وہ شخص ہے جو قرآن کریم کو پڑھ کر کے بھلا دیتا ہے، چاہے وہ حافظ قرآن ہو، اپنے قرآن کو بھلا دیا ہے، یا حافظ تو نہیں لیکن بچپن میں اس نے قرآن پڑھا تھا اور وہ قرآن نہ پڑھنے کی صورت میں پڑھنے پر قادر نہیں ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس پر یہ عذاب ہوگا قبر کے اندر، اور دوسرا فرمایا وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور فرض نماز کی ادائیگی سے سو جاتا تھا۔ تصور کیجئے کہ ہم صلاۃ فجر کو چھوڑنے کی صورت میں اگر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن ہماری سستی اور کاہلی ہمیں اس عذاب سے دوچار کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے صلاۃ فجر میں سونے کا نقصان یہ ہے کہ ہم رزق سے محروم ہو سکتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ صبح کا وقت رزق کی تقسیم کا وقت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برکت کی دعا کی ہے اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ انسان کو صبح کے وقت بیدار ہونا چاہیے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں کی صبح ظہر کے وقت شروع ہوتی ہے، اور پوری رات یہ ہے ہم عمل میں لگا کر کے اور صبح کو ہم نیند کے عالم میں گزارتے ہیں۔